کام تھی. اللہ آپ کو عزت. صاحب الزمان ادرکنی. یا صاحب زمان. کیسے خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر, بہت مہربانی. جی سر کیا مطلب کیوں یعنی بلا وجہ جو ہے یعنی موضوع سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے تو کیوں بات کرتے ہیں آپ اسے, اور جس کو دلائل یہ لوگ رونے والے لوگ ہیں نا بھائی, پھر کہتا آپ مخالف کے کاز نہیں لیتے, ہم نے آپ کو شکست دینا ہوتا ہے, آپ نے ہماری بات نہیں سنی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ لوگ ان کا یہ مجبور ہیں ایک لحاظ سے. دیکھیں ہمارا ٹائم لیتے ہیں, پھر اصل موضوع پہ گفتگو نہیں کرتے, الٹا سیدھا مثلا کہ آپ نے فلان کیا, آپ نے فلان کیا, آپ نے فلان کیا, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم ان کا کان نہ لیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ علمی گفتگو ہو. یہ جو موضوع ہے تقلید, اس پہ کوئی سوال کریں, اعتراض کریں, اس پہ تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. جی سر بولیں. کتاب العقل والجہل میں الاصول من الکافی میں یہ بھی تو ہے کہ جو یعنی جس کی عقل نہیں ہے, جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو, اگر کرو گے تو وہ تمہیں ٹھکرا دے گا, اور لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو, یہ بھی تو حدیث ہے نا. کیا کرتا میں اس کے ساتھ بات نہ کرتا, آپ کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ موضوع سے ہٹ کے بات کرتا ہے, آپ سنیے مت, اس کو بولیے تم حدیث دکھاؤ, اسکین دکھاؤ, اس سے پروف کرو, اور بالخصوص عربی سے پروف کرو. میں آج سوچا ہوں کہ آج آپ کو جو ہے عربی میں سوال کروں گا, کیونکہ دیر آر مینی ڈینجرس. اچھا ابھی ہمارے پاس ذاکرہ آئی ہیں, ذاکرہ بہن آئی ہیں, آپ کے پاس ذاکرہ جعفری صاحب کو لیں گے, ٹھیک ہے نا بھائی, یہ بات کریں. ہاں ٹھیک. اچھا تو میں عربی میں پوچھ سکتا ہوں سوال آپ کو؟ مرضی ہے بھائی, اردو میں پوچھیں, عربی میں پوچھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات تو یہ, میں سر آج آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں. ویسے تو آپ کے جو اعتقادات ہیں مرجعیت کو لے کے میں اس سے متفق ہوں, پر ایک چیز ہے کہ جیسے میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ الخوئی اور نائینی ان سب کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں تھا, یہ آپ کا کہنا ہے, صحیح ہے؟ جی جی سر عرض یہی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے, اگر ہم کہیں کسی کو, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کسی کو جو ہے پتہ نہیں ہے, چھوٹے بچے کو معلوم نہیں ہے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, وہ زیادہ سے زیادہ ایک چاکلیٹ چرائے گا, کچھ پیسے چرائے گا اپنے پاپا کے پاکٹ سے, یا پھر جو ہے وہ اپنے دوست کا پین چرائے گا, یا چھوٹی موٹی چیزیں. چھوٹا بچہ جا کے بینک تو روبری نہیں کرے گا نا. اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کا جو حق ہے وہ ائمہ علیہ السلام کا ہے. میں پچھلے 5 سال سے اسلام قبول کیا, اس پہ بہت ماشاءاللہ مزید ریسرچ کیا ہے میں نے. اطاعت کا حق ائمہ علیہ السلام کا ہے, اس کے لیے ائمہ علیہ السلام نے آل محمد کے تمام یعنی جو حضرت عباس ہوں, بی بی زینب ہوں, سب نے قربانیاں دی ہیں کہ اطاعت ہوگی تو فقط آل محمد کی ہوگی, ولایت مطلقہ. کربلا کا مقصد یہ تو دیکھیں میرے بھائی, ان کا موقف بہت ہی باطل ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے, یہ باتیں جو میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں, ہاں یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ مجتہدین تو بڑے چیز ہیں, ان کے معلومات بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کو باتیں ان کو ابتدائی باتیں نہیں پتہ ہوتی. آپ کے جو مجتہدین ہیں نا, جیسے خوئی صاحب ہیں, ان کو اپنے فن میں وہ بڑے مہارت رکھتے ہیں. ان کا اپنا فن جو ہے وہ نا اصول ہے اور فقہ ہے, یعنی ایک دوسرے کے نظریات ہیں, اس میں وہ بے تحاشا ماہر ہوتے ہیں. اس سے اگر ان کو باہر نکالے نا, ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ ان کے فنون جو ہے بہت مشکل فنون ہوتے ہیں. یہ اصول جو ہے اور ان کا جو فقہ ہے, یہ کیونکہ دیکھیں میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ پچھلے 1200 سال سے بہت ہی ذہین افراد نے ایک فن میں کام کیا ہے, وہاں پہ نظریات پیش کیے ہیں, اور اس نظریات کو زیادہ سے زیادہ کیا ان لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اس کو پیچیدہ بنایا. ہر ایک آدمی آیا, اس کے بعد اس نے پچھلے والے نظریے کو بہتر بنانا اور اس کو پیچیدہ بنانا. ان نظریات کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسے سب فضول باتیں ہیں, لیکن ہیں جیسے مثلا اگر کوئی شخص شیکسپیئر کی شعر پہ نا اس پہ ریسرچ کرنا چاہے, اپنے زندگی لگا سکتا ہے نا اس میں, یا چائنیز لٹریچر پہ, وہ کوئی سب فضول ہی ہے چائنیز لٹریچر. اگر کوئی شخص وہ لگانا چاہے لگا سکتا ہے, اس میں یعنی نظریات پیش کرے کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا, تو بہت ساری باتیں بنا سکتا ہے. تو ان لوگوں نے بہت, ان کی باتیں بڑی دقیق ہوتی ہیں. یہ سب من گڑت باتیں ہیں, یعنی قرآن سنت اس میں نہیں ہے, اپنی باتیں انہوں نے بنا دیا کہ بھئی الامر یدل علی الفور اور التراخی, اس طرح کی باتیں. اچھا اجازت دیں تو یہ ان کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس میں محنت بہت ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم اصول پڑھتے تھے نا, اللہ جانتا ہے کہ اتنا ہم محنت کرتے تھے,
ساری رات ہم شروع دیکھو، حواشی دیکھو کہ فلانے نے کیا بولا ہے، فلانے نے کیا بولا ہے، اس کا نظریہ. اور یہ ان کو لکھنا بھی نہیں آتا نا. ایک تو یہ ہمارے جو پرانے علماء نا، ان کا تو کوئی ٹریننگ لکھنے میں تو ہے نہیں کہ یہ اچھی طرح سے لکھ دیں. ان کو یہ سب اکثر ایرانی تھے اور لکھتے عربی میں تھے. لکھنا تو ان کی کوئی ٹریننگ نہیں کہ کس طرح لکھتے ہیں. اور پھر مزید اس پہ مشکل یہ تھا کہ یہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم جتنا مشکل لکھیں گے نا، لوگ اتنی ہماری تعریف کریں گے کہ بہت بڑا عالم ہے. تو وہ اپنے نظریات کو جو ویسے بھی پیچیدہ ہوتے ہیں اس کو مشکل الفاظ میں بیان کرتے ہیں. تو ان کی کتابوں کو پڑھنا، پھر ان پہ عبور حاصل کرنا، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. اس لیے مراجع جو ہے نا مجتہدین، وہ اپنے فن میں ان کا بڑا ٹائم لگتا ہے اس کو سیکھنے میں. اس لیے ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا دوسری چیزوں کو سیکھ لیں. وہ قرآن و سنت کی ابتدائی باتیں ان کو نہیں پتہ ہوتی. اس لیے میرے بھائی، تو اب اگر ہم کہتے ہیں نائینی صاحب کو یہ باتیں پتہ نہیں ہیں، تو آپ اس میں تعجب نہ کریں. یہ باتیں مجھے تو پتہ ہے، میں 5 مہینے سے مسلمان ہوا ہوں. نائینی کو کیسے نہیں پتہ؟ او بھائی اس طرح بہت ہے. وہ خوئی صاحب اپنے کتاب میں، آپ کو پتہ ہے نا کہ غاصب فتح، سب شیعہ کو پتہ ہے غاصب فتح جو ہے وہ زہرا سلام اللہ علیہ کا قاتل ہے، دشمن ہے. خوئی صاحب کہتا ہے وہ دشمن نہیں ہے. اب وہ خوئی صاحب کو کوئی منفعت نہیں ہے، پیسہ کوئی نہیں دیتا کہ وہ اس کو کہ بھائی وہ اپنے کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ بھائی یہ دشمن نہیں تھا، غاصبین فتح شیخین جو تھے ناصبی نہیں تھے، دشمن نہیں تھے. لیکن وہ ان لوگوں کو ابتدائی باتیں نہیں پتہ ہوتی بھائی، آپ کے مراجع کو، آپ کے مجتہدین کو. جی سر. ابھی میرا ایک بات دیکھ لیجئے. میں یعنی تکبر نہیں کر رہا ہوں، اپنا ایگزامپل دے رہا ہوں. میں اگر آپ کہیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ جو شہادت ثالثہ والے حدیث آپ نے آج بتائی، ٹھیک ہے نا، اس کو میں پورا کھول کے پورا عربی متن کے ساتھ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. کوئی نے 20 سال پڑھا کیا یعنی مدرسے میں؟ حدیث پڑھتے نہیں ہیں، حدیث کا بھی نہیں پڑھتے بھائی. حدیث یہ لوگ نہیں پڑھتے نا، یہ اپنے ایک دوسرے کے نظریات پڑھتے ہیں. وہ علم فقہ، علم اصول، ایک دوسرے کے نظریات ہوتے ہیں مولوی. ان کے نظریات کا جڑ کہاں سے ہے؟ اصل وہ جماعت مخالفین سے ہے. ان سے یہ لے کے آئے ہیں ان نظریات کو، پھر انہوں نے خود بھی اس میں کچھ اضافہ کیا. تو یہ اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ ٹائم لگاتے ہیں. اور کچھ جو ہیں کہتے ہیں ہم علوم عقلی پڑھتے ہیں. وہ یونان والوں کی جو باتیں ہیں، یونان والوں کی باتیں، وہ جو یونان کے جو فلاسفت ہے، ان کی باتوں کو عربی میں تو بنی عباس کے دور میں ترجمہ ہوا ہے. ان کی کتابوں کو اس میں 10 سال 15 سال 20 سال لگاتے ہیں. ہم خود اسی فن میں تھے بھائی. ہم بتائیں آپ کو نا، جب ہم قوم میں پڑھتے تھے، ہم اسی میں ہم نے اپنی عمر لگائی ہے. ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیا چیزیں پڑھتے ہیں، کیا چیزیں نہیں پڑھتے. جی ہاں سر، اصل میں آج میں میرا ٹاپک لے کے آیا تھا. میں آج یعنی آپ سے آیا تھا مناظرہ کرنے پر. مناظرہ کرنے سے پہلے ایک چیز پتا ہونی چاہیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. آیا مجتہدین کو آپ دائرہ اسلام میں سمجھتے ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں؟ اگر ابوبکر عمر دیکھیں یہ بدعتی لوگ ہیں نا، بدعتی لوگ ہیں. جیسے بدعتی کا اسلام ہوتا ہے، یہ اسی طرح. اب سب بدعتی ایک جیسے نہیں ہوتا ہے. ایک بعض بدعتی ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ بدعت ہے. اگر بدعتی کو پتہ نہیں یہ بدعت ہے تو اس کا عذر مقبول ہے اللہ کے نزدیک. رفع عن امتی ما لا یعلمون. اگر بدعتی کو پتہ ہے کہ بدعت ہے، اس کے باوجود اس پہ اصرار کرتا ہے تو وہ شرک باللہ ہے. ٹھیک ہے نا. مجتہدین، اگر کسی مجتہد کو پتہ ہے کہ یہ چیز خلاف النص ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کے باوجود اس پہ اصرار کر رہا ہے، تو اس کے مشرک ہونے میں، زندیق ہونے میں شک ہی نہیں. لیکن اگر اس کو پتہ نہیں ہے، بیچارے کو توہم ہے، تو اس نے مثلا حدیث دیکھی ہے، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَانِعًا لِلنَّفْسِ، تو سمجھتا ہے کہ اس حدیث کی دلالت یہ ہے تقلید پر. اس نے حدیث دیکھی ہے مثلا یا ابان اجلس فی المسجد وافت للناس فإنی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. اس حدیث کو مثلا دیکھا، اس طرح کے حدیث کو، تو اس کو ظن و گمان یہ ہوا، اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تقلید کوئی چیز ہے اسلام میں. تو پھر یہ ایک جاہل مرکب ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بدعت ہے لیکن اس کو خود پتہ نہیں ہے، تو اس کا حکم اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ مشرک باللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں فرق ہے ان باتوں میں. جی خوئی جو تھا، میں نے اس کی توضیح المسائل جو ہے میں نے تو خوئی کی پڑھی نہیں ہے، میں نے خراسانی کی توضیح المسائل پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. خراسانی کی میں نے پڑھی ہے، صادق شیرازی کی پڑھی ہے، خامنائی کی پڑھی ہے، سستانی کی پڑھی ہے. خوئی کی میرے تک پہنچی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال جو بھی ہو، تو ان کے یعنی ہر چیز میں جو ہے، اچھا انہوں نے جیسے ایک نیا یعنی ڈرامہ بنایا احتیاط واجب. یعنی احتیاط واجب کیا ہے مجھے آج تک نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ یہ کریں. احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ تشہد میں اسی یعنی وے میں پڑھیں جیسے ہم بتا رہے ہیں. پہلے اللہ کی شہادت پڑھیں، دوسرے میں رسول اللہ کی پڑھیں، اس کے بعد صلوات پڑھیں.
اس کے علاوہ کوئی بھی ترتیب جو ہے آپ کے لیے لا یجوز ہے احتیاط واجب کی بنا پر. تو یہ چیز کیا ہے احتیاط واجب؟ تو احتیاط واجب یہ کہتا ہے نا، کہتا ہے میں اس بات پہ ہمیں پورا یقین نہیں ہے کہ اس کا حکم یہی ہے، لیکن پریکاشن یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ اس طرح کیا جائے. اور یہ کہتے ہیں پھر اس مسئلے میں ہمارے مقلد کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں اگر کسی مسئلے پہ، یہ کوئی اس کی حدیث روایت تو کوئی ہے نہیں کہ بھائی اگر مجتہد کا اپنا یعنی اجتہاد کا کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کا منع ہے، اور تقلید کی کوئی دلیل نہیں. یہ تو ان کی بدعتیں ہیں نا، بدعت اندر بدعت. کہ اگر میں کہہ دوں احتیاط واجب تو اس مسئلے میں آپ کسی اور مجتہد شرط کہ وہ عالم فالعالم ہو تو اس کی آپ تقلید کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی منگڑت باتیں، ٹھیک ہے نا. سر اگر ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ بالفرض مان بھی لیتے ہیں کہ ثانی اور کوئی نائمی یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جہل کے بنا پر لوگوں کو فتاوی دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اپنی تقلید کرواتے، لیکن کیا انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال نہیں کیا؟ اور اللہ کے بہت زیادہ یہ اللہ مجتہدین خلاف نص فتوے بہت دیتے ہیں. مجتہدین خلاف نص فتوے بہت دیتے ہیں مجتہدین. جی حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں بلا ریب. امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جب یہ ملعونوں کا جو پورا ٹولہ تھا ان کو کیا مخاطب کیا تھا، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی اللہ کی چیز کو حلال کو حرام کیا، یا کسی حلال کو حرام کیا یا حرام کو حلال کیا، یا میں نے شریعت میں تغیر کیا ہے؟ پتہ یہ چلا، میں استدلال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ حدیث اگر ہوگی آپ دکھا دیجیے گا انشاءاللہ. میں نے تو یعنی اس کی ڈائریکٹ یہ نہیں پڑھی ہے. تو پتہ یہ چلا سر کہ جو شریعت میں تغیر کرتا ہے اس کا قتل کیا ہے؟ جائز. اور مسلمان کا قتل جائز نہیں ہوتا. تو اس سے پروف ہو گیا کہ مجتہدین لیسا بمسلمون. جی سر. جی میرے بھائی، تو عرض یہ ہے نا کہ انہوں نے کچھ اصول بنا دیے ہیں نا مجتہدین نے، وہ ان کے کچھ اصول ہیں، وہ کچھ اصول انہوں نے مخالفین سے لے کے آئے، کچھ اپنے سے انہوں نے بنا دیے. ان کے اصول کے خلاف اگر کوئی حدیث جائے نا تو اس حدیث کو وہ نہیں مانتے. پر بہرحال یہ باتیں لمبی ہیں. میرا یہاں پہ دیکھیں میرا ایک سیریز ہے اسی چینل میں اس سیریز کو آپ کو دکھا لیتا ہوں. یہ سیریز کا عنوان ہے یہ سیریز کا عنوان ہے اجتہاد. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کھل گیا. یہ پلے لسٹ ہے، میں اس کو کچھ ایک منٹ. پلے لسٹ میں اگر آپ جائیں ادھر، یہاں پہ پلے لسٹ ہے اجتہاد اگینسٹ نص. یہ پلے لسٹ ہے، اس میں بہت ساری تقریرات ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں بہت ساری تقریرات ہیں. اجتہاد اگینسٹ نص خمس میں اجتہاد اگینسٹ نص. یہ جو ہے اس میں عنوان مجھے نہیں معلوم اس لیکچر میں اس کس موضوع پر ہے. اس پہ تو اس میں بہت سارے آپ کو مل جائیں گے اس کے نمونے. الان کہ میں نے یہ بہت ہی کم تقریر کی اس موضوع پر. اگر میں چاہوں تو میں ہزاروں کی تعداد میں ان کے فتوے دکھا سکتا ہوں، جو ان کے مشہور فتوے ہیں یا اجماعی فتوے ہیں جو نص کے خلاف ہیں، نصوص صحیح حدیث کے خلاف یہ فتوے دیتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہیں. سیستانی صاحب کی کتاب سے اگر میں چاہوں تو ہزاروں فتوے نکال سکتے ہیں ہم، یہ نص کے خلاف ہیں یا اجتہاد یا انہوں نے قرآن اور سنت کے خلاف فتوے دیے ہیں. تو یہ کچھ ہے نا یہاں پر، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں. جی ہاں، تو اس کے نمونے ہیں کہ آپ نے پوچھا نا کہ مجتہدین کے کیا خلاف نص فتوے، حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال جی ہاں کرتے ہیں. سر پورا میٹر تو وہی آتا ہے نا کہ آپ جو کہتے ہیں، آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ کوئی بندہ اگر جہل کی بنا پر کرتا ہے تو اس پہ وہ حکم نہیں لگتا. جیسے کہ میں نے پورا یہ عربی میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ میں پوچھتا اللہ کے حساب سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے لکھے ہوئے کیا کیا پوچھنا اللہ. تو اس میں ایک اور میں نے لکھا ہے جو احادیث نقل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے ماشاء اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جو کتاب ہے کفایت الآثار کی وہ روایت آپ نے دکھائی تھی، ٹھیک ہے نا. النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر ما روی عن امیر المؤمنین علیہ السلام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
علی النصوص علی الائمہ اثنی عشر علیہم السلام، ٹھیک ہے نا. تو اس میں حدیث میں الفاظ کیا ہیں کہ ومن انکر منہم او انکر واحدا منہم فقد انکرنی، ٹھیک ہے نا. من اطاعنی ومن عصابہ فقد عصابنی. جی صحیح فرمایا. اس میں کہاں پہ ہے کہ کوئی بندہ اگر جہل کے بنا پر اصابت کرتا ہے ائمہ معصومین کی، یا جہل کے بنا پر ان کو نہیں مانتا، تو اس پہ یہ حکم لاگو نہیں ہوتا ہے. نہیں وہ جی اگر کوئی دیکھیں وہ شخص گمراہ ہے جو جہل کے بنا پر، دیکھیں جہل کے بنا پر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کا غلط عقیدہ ہے، وہ اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہے. لیکن اگر اس کو پتہ نہیں ہے نا تو معذور ہے، عذر ہے اس کا، ایکسکیوز ہے اس کا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی ما لا يعلمون، میرے امت سے وہ باتیں جو ان کو پتہ نہیں ہے اللہ ان کا گرفت نہیں کرتا. اگر ہمیں کوئی چیز ہم سمجھتے تھے کہ فرض کریں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز واجب ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا حقیقت میں وہ حدیث تقیہ والی تھی یا کچھ والی تھی، وہ چیز مثلا واجب نہیں ہے، وہ مباح ہے یا وہ حرام ہے، جو بھی تھا. تو کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں جہاں اس کی وجہ سے حساب نہیں لگا کہ بھئی تو نے حرام مرتکب کیا تو جان، لیکن ہم گمراہی میں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، اس میں شک نہیں کہ ہم گمراہی میں تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ان کے گمراہ ہونے میں جاہل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے وہ ان شخص کی طرح نہیں ہے کہ عمدن مخالفت کر رہا ہے، جو جان کر مخالفت، اس کو پتہ ہے کہ باطل ہے، اس کے باوجود لگا ہوا ہے کہ نہیں دین یہی ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جو جان کر عالماً عامداً نیت کے ساتھ قصد کے ساتھ جان کر مخالفت کر رہا ہے وہ تو فاسق ہے، فاجر ہے، بلکہ کافر ہے. جس شخص کو پتہ نہیں ہے تو پھر وہ گناہ کار ہے، گناہ بھی ہے اس کی، حقیقت میں وہ گناہ کار ہے، حقیقت میں وہ خطا کار ہے، وہ گمراہ ہے، لیکن وہ اس کی گناہ مغفور ہے، اس کا عذر اللہ نے اس کا عذر مان لیا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بعض ایسی باتیں ہیں کہ اگر وہ پتہ نہیں ہے تو ان کی وجہ سے انسان بھئی بعض چیزوں میں چھوٹ نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص ائمہ علیہ السلام کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ پر وہ مومن ہی کی طرح ہے، شیعہ کی 12 امام جو 12 امامی شیعہ اس کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے اگر اس کو ائمہ علیہ السلام کا نہیں پتہ، اس کو کبھی کسی نے سکھایا نہیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس سے جو معاملہ کریں گے اللہ خود ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ شخص کی طرح نہیں ہے جو 12 ائمہ علیہ السلام کا انکار کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ہے حقیقت میں وہ بے ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس کا اپنا قصور نہیں ہے. اس طرح سمجھ جانا چاہیے. اس بات کے روایات اور دلائل بہت زیادہ ہیں. اوکے میرے بھائی عبداللہ، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، تھینک یو.